پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، مارکیٹ کریش کر گئی، 100 انڈیکس میں 12,019 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,45,077 پوائنٹس پر آ گیا، 5% سے زائد مارکیٹ گرنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی بھی گئی تھی۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا، شرح سود 10.5% پر برقرار رہنے کا امکان۔ ایران جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری، WTI اور برنٹ خام تیل کی قیمت میں 30% تک اضافہ۔ WTI خام تیل 24.29% اضافے سے $115 فی بیرل کا ہو گیا، برنٹ خام تیل کی قیمت میں 23.2% اضافہ، فی بیرل قیمت $116 ہو گئی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے دشمن تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زائد برداشت کر سکتا ہے تو کھیل جاری رکھے۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان میں توانائی کے بحران کا خدشہ، وزیر اعظم نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری کے لیے آج وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھک لگے گی، تمام وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر کی شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی انتظامی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، صوبوں اور وفاق کے درمیان اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی، عوام کو ریلیف دینے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ آیت اللہ مجتبی خامنہئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے رہبر اعلیٰ کا انتخاب کیا۔ تہران میں ہزاروں افراد کے اجتماع میں مجتبی خامنہئی کے نام کا اعلان کیا گیا، اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ مجتبی خامنہئی شہید علی خامنہئی کے صاحبزادے اور ایران کے تیسرے سپریم لیڈر کے طور پر منتخب ہوئے۔ پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر کے اطاعت کا اعلان، ترجمان کا کہنا ہے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنہئی کے حکم پر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب پر ناخوش، مجتبی خامنہئی کے انتخاب پر تبصرہ کرنے سے انکار، صرف اتنا کہا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا فیصلہ نتن یاہو کے ساتھ مل کر کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مہلک حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، نجف آباد، اصفہان اور دیگر علاقوں پر میزائل حملوں سے 40 افراد جان سے گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائیوں میں اب تک 1330 سے زائد شہری شہید ہوئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے دشمن نے تیل کی 5 تنصیبات کو نشانہ بنایا، 4 آئل ڈپو اور پیٹرولیم ٹرانسپورٹ سینٹر پر حملے کیے گئے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں 10,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی، 8,000 رہائشی عمارتیں اور 2,000 کے قریب تجارتی مراکز شامل۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن بادہ صادق 4 کی تیسری لہر کا آغاز کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل اور خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ شمالی اسرائیل اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کہتے ہیں آئرن ڈوم اب آئرن ڈوم نہیں رہا، جہاں چاہیں زیادہ طاقت سے مار سکتے ہیں۔ ٹرمپ اور نتن یاہو کا خیال تھا جنگ 3 روز میں ختم ہو جائے گی، یہ ان کی بڑی غلطی تھی، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر وحشیانہ بمباری، بیروت کے جنوبی علاقوں پر بم گرائے۔ دائر الدوا کے علاقے میں 3 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ جویا میں بھی 3 افراد جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق حزب اللہ نے ٹیلی گرام پر بتایا شام کی سرحد کے قریب سرغایا کے علاقے میں اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر سے آئے، جنگجوؤں کی اسرائیلی فوجیوں سے جھڑپیں ہوئیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے 3 مارچ کو اسرائیل نے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں پر سفید فاسفورس گولے استعمال کیے، جس سے 2 گھروں میں آگ لگی۔ رہائشی علاقوں میں سفید فاسفورس کا استعمال انتہائی خطرناک ہے، اس کے شدید نتائج مرتب ہوں گے۔
سعودی عرب نے شیوا آئل فیلڈ پر ایران کی جانب سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے 4 ایرانی ڈرونز کو آئل فیلڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بحرین کے رہائشی علاقے پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب کئی ڈرونز مار گرائے گئے۔ العلام میں بھی ایرانی ڈرونز گرائے گئے۔ ڈرون حملے میں ایک خاتون زخمی۔ اربیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی عراقی فضائیہ نے ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب ممالک پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا۔ سعودی وزارت خارجہ نے انتباہ جاری کر دیا، کہا تیل تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سلامتی استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے اڈے جنگ کے لیے استعمال ہونے کا ایرانی دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے۔ ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ ہم واضح کر چکے ہیں اپنے پڑوسیوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں ڈالیں گے۔ قطر پر حملوں سے عالمی معیشت کو جھٹکے لگیں گے۔ ایران مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف۔ ایران نے آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے؟ اسرائیل سے امریکہ ناراض۔ خبر ایجنسی ایکزیوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی۔ ایران تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف، اعلیٰ سیاسی سطح پر حل کرنے کا امکان۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ میں جتنی دور جانا پڑے جانے کو تیار ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران کی بحریہ خاتمے کے قریب ہے، یہ تو صرف آغاز ہے۔ امریکہ جیتنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی شکست کی شرائط طے کریں گے، معلوم ہو جائے گا وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے، چاہے انہیں احساس ہو یا نہیں، وہ جنگی طور پر ناکارہ ہو جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے کے غیر ضروری عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ خلیجی ریاستوں پر ایران کے حملوں کے تناظر میں امریکی محکمہ خارجہ نے غیر ضروری سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو سعودی عرب چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے 13 مارچ تک ویزا اپائنٹمنٹ منسوخ کر دیے۔ امیگرینٹ اور نان امیگرینٹ ویزا درخواست دہندگان کو نئی تاریخ سے بذریعہ ای میل آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی شہریوں کے لیے معمول اور ہنگامی کاؤنسلر سروسز جاری رہیں گی۔ امریکی کاؤنسلر جنرل کراچی اور لاہور میں کاؤنسلر خدمات تک تاحکم ثانی معطل۔ پاکستانی سفارت خانے کی ایران سے واپسی کے خواہشمند پاکستانیوں کو فوری رجسٹریشن کی ہدایت۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث فضائی حدود کی بندش۔ آج پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی 102 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، کویت جانے والی 44 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ 10 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1148 ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں توانائی کی کھپت میں کمی کے لیے عید الفطر تک تمام جامعات بند کر دی گئی۔ راجرز کے مطابق حکام کا کہنا ہے اقدام اس لیے کیا گیا کیونکہ جامعات میں بہت زیادہ بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ جنوبی کوریا نے 30 سال میں پہلی بار ایندھن کی قیمتوں کی حد مقرر کر دی۔ جنوبی کوریا ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر توانائی درآمد کرتا ہے۔ کراچی کے علاقے کشمیر روڈ پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے نوجوان محمد صلاح کو قتل کر دیا۔ پرس چھین کر فرار۔ چند روز پہلے بھی نوجوان سے اسی مقام پر موبائل فون چھینا گیا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے پولیس جان بوجھ کر معاملے کو ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دے رہی ہے۔
ڈی جی خان کے سرحدی علاقے میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن، وزیر داخلہ محسن نقوی کی سی ٹی ڈی پنجاب کی ستائش، کہا سی ٹی ڈی نے جواں مردی سے مقابلہ کر کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، سی ٹی ڈی پنجاب کے بہادر اور پروفیشنل سپورٹوں پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے بڑا پلان دے دیا، مختلف اضلاع کو مقامی پیداوار، مہارت، ضروریات کے مطابق صنعتی ہب بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز نے سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 11 رکنی پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی اضلاع میں انڈسٹری کلسٹر بنانے کے لیے سیکٹرز کی ترجیحات کا تعین کرے گی۔ پاکستان کے سب سے بڑے چینل اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نقطہ کے اکثریتی شیئرز حاصل کر لیے۔ نقطہ اے آر وائی گروپ کے بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کا حصہ بننے کے بعد اپنے دبئی ہیڈ کوارٹر سے کام جاری رکھے گا۔ نقطہ کے بانی کامران خان اب اے آر وائی میں چیئرمین اے آر وائی نیوز اینڈ نقطہ کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں۔ اے آر وائی ڈیجیٹل نیٹ ورک کے بانی اور اے آر وائی گروپ کے سی ای او سلمان اقبال نے کہا، میڈیا منظرنامے کی تبدیلی میں اے آر وائی ہمیشہ صف اول میں رہا ہے۔ نقطہ کو اے آر وائی کے ایکو سسٹم میں شامل کر کے ہم اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ کامران خان کا نقطہ پر معروف پروگرام آن مائی ریڈار جلد ہی اے آر وائی نیوز پر بھی نشر کیا جائے گا۔ بھارت T20 کا عالمی چیمپئن بن گیا، ورلڈ کپ فائنل میں نیوزی لینڈ کو 96 رن سے ہرا دیا۔ انڈین ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرنے، ہوم گراؤنڈ پر چیمپئن بننے اور 3 عالمی کپ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ احمد آباد میں کیوی ٹیم 256 رنز کے تعاقب میں 159 رنز پر ڈھیر۔ آج بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ جسپریت بمراہ کا فائنل میں تباہ کن سپیل 4 شکار کر کے میچ کے ہیرو، سنجو سیمسن پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ T20 ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں پر ڈالروں کی برسات، چیمپئن بھارتی ٹیم ٹرافی کے ساتھ 65 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے کی حقدار بن گئی۔ رنر اپ نیوزی لینڈ کے حصے میں 32.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم آئی۔ سیمی فائنل ہارنے والی انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کو 18 کروڑ سے زیادہ ملیں گے۔ پاکستان سمیت سپر 8 میں پہنچنے والی تمام ٹیموں کو 7.5 کروڑ سے زیادہ کیش ملے گا۔ ہر کامیابی پر 86 لاکھ روپے اضافی، جبکہ آئی سی سی ایونٹ میں شرکت پر تمام ٹیموں کو 3 کروڑ روپے سے زیادہ رقم دی گئی۔ اینڈ انہوں نے ثابت کرا کہ وہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 ٹیم ہے۔ وہ پلان کرتے ہیں اگلے ٹورنامنٹ کا، اب وہ پلان کریں گے 50 اوور کی او ڈی آئی کرکٹ کا۔ کامی آپ کو لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کے کھیلنا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے بالکل صحیح ڈیسیژن لیا انہوں نے، ان کو اپنی بیٹنگ پہ بلیو تھا۔ بھارت جیت کا مستحق تھا، وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سابق سٹار کرکٹرز کا تجزیہ، پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی نے کہا، بھارت اگلے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہا ہے اور ہم ڈومیسٹک میں T20 کھیل رہے ہیں۔ ہم کھلاڑی تک منتخب نہیں کر سکتے کہ یہ T20 کے لیے بہتر ہے یا ٹیسٹ ٹیم کے لیے فیوریٹ۔ کامران اکمل بولے، نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر ٹھیک فیصلہ کیا، انہیں اپنی بیٹنگ پر یقین تھا۔ مصطفیٰ اور عادی نے حاضرین کو خوب ہنسایا۔ اور ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی پاکستانی ہاکی ٹیم وطن پہنچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا، کھلاڑیوں کو گلدستے پیش کیے گئے۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے مصر میں ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلور میڈل حاصل کیا اور 8 سال بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔ ہاکی ورلڈ کپ ہاکی 14 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں شروع ہوگا۔